أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. آج آپ کی خدمت میں حجامہ کے تعلق سے 3 باتیں پیش کرنی ہے. پہلی بات، لفظ حجامہ کس لینگویج کا ورڈ ہے اور دیگر زبانوں میں اسے کیا کہا جاتا ہے. دوسری بات، پہلے زمانے میں حجامہ لگانے کا طریقہ کیا تھا اور اب حجامہ لگانے کا طریقہ کیا ہے. تیسری بات، کیا حجامہ لگانا سنت ہے. حجامہ عربی زبان کا لفظ ہے. انگریزی میں اسے کاپنگ تھراپی کہا جاتا ہے. اردو میں اسے سینگھی لگوانا یا پچھنا لگوانا کہتے ہیں، جس کے ذریعہ جسم کے فاسد اور زائد خون نکال دیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں کاپنگ تھراپی یعنی حجامہ لگوانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانور کے سینگ کو صاف کر کے نوکیلے حصے کو تھوڑا سا کاٹ کر ایک پائپ نما بنا لیتے تھے اور ایک جانب کو جسم میں نشتر یا بلیڈ سے کٹ لگوا کر اس سے چپکا دیتے تھے اور نوکیلی جانب کو منہ سے پکڑ کر زور سے چوس کر کھینچتے تھے، جس سے سارا مواد اور انفیکٹڈ بلڈ یعنی بدخون نکل کر اس سینگ کے اندر آ جاتا تھا. پھر اسے جسم سے ہٹا کر خون کو باہر نکال لیا جاتا تھا. چونکہ اس عمل میں جانوروں کے سینگ کا استعمال ہوتا تھا، لہذا اسی مناسبت سے اسے سینگھی لگوانا بھی کہتے ہیں. لیکن اس ترقی یافتہ دور میں کاپنگ تھراپی یعنی حجامہ کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے، جس میں نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نہ کوئی نقصان کا ڈر اور خوف رہتا ہے، نہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے اور نہ ہی منہ سے خون چوسا جاتا ہے، بلکہ اس میں ایک فائبر کا کپ ہوتا ہے جس میں ایک جانب والو لگا ہوتا ہے اور دوسرے جانب کھلا رہتا ہے، جسے جسم کے مطلوبہ حصے پر چپکا کر پمپنگ کرتے ہیں، جس سے کپ کے اندرونی حصے سے ہوا نکل کر خلا پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کا وہ حصہ تھوڑا سا کھنچ کر پھول جاتا ہے جہاں خون کا دورہ بڑھ جاتا ہے اور اس کپ کے اندرونی حصے میں تحت الجلد چاروں جانب سے آلودہ خون یعنی انفیکٹڈ بلڈ جمع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ حصہ تقریباً 75% سن ہو جاتا ہے. پھر اس کپ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور بہت ہی احتیاط اور مہارت کے ساتھ اس جگہ پر ہلکا سا کٹ لگا کر دوبارہ کپ چسپاں کر کے انفیکٹڈ بلڈ نکال دیا جاتا ہے. اب آخری بات، حجامہ لگوانا نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے. اب اس کی دلیل ذرا سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم جن چیزوں سے علاج کرتے ہو ان میں سے کسی میں خیر اور بہتری ہے تو وہ حجامہ لگوانا ہے. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 3476. دوسری دلیل، حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر اور دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ لگوایا کرتے تھے اور فرماتے جس شخص نے حجامہ کے ذریعے اپنا خون نکلوا دیا تو اب اسے کوئی خدشہ نہیں اس بات سے کہ وہ کسی بیماری کا کوئی علاج نہ کرے. یہ حدیث بھی ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 3484.